عزیزان گرامی قدر، چند باتیں ہیں جو آپ تک پہنچانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ آج 20 رمضان المبارک ہے اور آج ہی کا وہ عظیم دن ہے جس دن رب تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مکہ کی فتح سے سرفراز فرمایا تھا۔ فتح مکہ، وہ مکہ جس کے لوگوں نے، جس کے مشرکین اور کفار نے ہمارے اور آپ کے آقا اور آقا کے چاہنے والوں پر ظلم و ستم کی نئی نئی تاریخ رقم کر رہے تھے، اور میرے اور آپ کے آقا کو مجبور ہو کر پھر رب کی رضا کے لیے مکے سے مدینے کا سفر کرنا پڑا تھا۔ ہجرت آپ نے فرمائی تھی جب میرے آقا مکے سے مدینے جا رہے تھے تو خانہ کعبہ کی طرف نگاہ محبت ڈال کے یہ ارشاد فرمایا تھا، اے خانہ کعبہ تو میرے نزدیک بڑا ہی مکرم ہے، بڑا ہی محترم ہے، لیکن یہ رب کا حکم بھی ہے کہ ہجرت کیا جائے، ایک مقام سے دوسرے مقام تک جایا جائے۔ اگر رب کا حکم نہ ہوتا تو یہ محمد عربی تیری چھاؤں میں رہتا، لیکن رب کا حکم ہو گیا ہے، اب مکے سے مدینے کی طرف جا رہا ہوں۔ لیکن اے خانہ کعبہ، خدائے ذوالجلال کی قسم، رب تبارک تعالیٰ وہ دن ضرور لائے گا، میں فاتح ہو کر، میں غلبہ پا کر مکے کی سرزمین پر پھر سے حاضر ہوں گا، اور اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی ہم سب کے آقا کو جناب محمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظمت عطا فرمائی، وہ نصرت عطا فرمائی، وہ کامیابی عطا فرمائی کہ دنیا دیکھ کر اچنبھے میں ہے کہ وہ ذات جس کے ماننے والے ابھی 40 لوگ تھے اور چند ہی سالوں کے اندر نبی کریم کے چاہنے والوں کی تعداد اتنی بڑی، کفار جو بڑے غلبے میں تھے، بڑی کثرت میں تھے، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارا غلبہ رہے گا، ہم جیسا چاہیں گے کریں گے، لیکن رب تبارک تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اور اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا جاتا ہے، اے محبوب مکے کی طرف جائیے، اور رب تبارک تعالیٰ کے محبوب مکے کی طرف نکلتے ہیں۔ رب تبارک تعالیٰ نے مکے کی سرفرازی کے لیے، مکے کی سربلندی کے لیے اپنے محبوب کو فتح و نصرت سے ہمکنار فرمایا۔ وہ کوئی اور تاریخ نہیں تھی، وہ آج ہی کی تاریخ ہے جس میں ہم اور آپ آج روزے کی حالت میں مسجد میں الحمدللہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ عظمت والی تاریخ کوئی اور تاریخ نہیں ہے، رمضان کی 20ویں تاریخ کو فتح مکہ کا موقع پیش آیا تھا۔ کتنی عظیم تاریخ ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ رمضان میں صاحب روزہ ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، کام بھی نہیں کر سکتے، روزے میں ہم کیا کر سکتے ہیں، کہیں جائیں گے تو تکلیف ہوگی، روزے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ تو روزے کے ایام پر بالکل یہ سوچتے کہ نہیں گھر میں رہیں گے، دھوپ میں بھی نہیں نکلیں گے، پانی کی شدت محسوس ہوگی، کھانا بھوک لگے گی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن قربان جاؤ، ابھی 3 دن ہی گزرا ہے، جنگ بدر کا واقعہ بھی ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہونا چاہیے۔ کون سی تاریخ تھی پوری دنیا جانتی ہے، پوری کائنات جانتی ہے کہ 17 تاریخ کو رمضان کے اسی مہینے میں نہتھے لوگوں نے، جن کے نام کے لیے تلواریں بھی نہ تھی، جن کے پاس گھوڑے اور ساز و سامان بھی نہ تھے، کھانے کے لیے 1 کھجور یا 2 کھجور جس کو جوس کر کے سحری کر لیا اور اسی کو جوس کر کے افطار کر لیا۔ ایسے نونہالوں نے اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی کے جانشینوں نے تاریخ رقم کی تھی۔ 1000 کے مقابلے میں 313 نے ایسی تاریخ رقم کی ہے کہ جب بھی کفر کے سامنے یہ تذکرہ کیا جاتا ہے کہ ہمارے عظیموں نے، اسلام کے سپوتوں نے، اسلام کے شہزادوں نے 313 ہو کر کے 1000 کے لشکر کو مات کیا تھا، تو آج بھی کفر کے اندر زلزلہ آتا نظر آتا ہے، آج بھی کفر کے اندر زلزلہ آتا نظر آتا ہے۔ وہ جو اپنے روزوں کو کہتے ہیں 9 دن کا روزہ ہے، ٹھیک ہے تمہارے مذہب میں 9 دن کا روزہ ہے، ٹھیک ہے تم اس کو انجام دو، لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر اسی طرح سے کھانے پینے کی اجازت رہے، دانا نہیں کھا سکتے، ان نہیں کھا سکتے، پھل فروٹ خوب کھا سکتے ہو، جوس خوب پی سکتے ہو، ہم تو کہتے ہیں ہمارے نوجوان تو نوجوان ہیں، بوڑھے تو بوڑھے ہیں، ہماری جوان کے 2 سے 3 سال یا 5 سال کے جو بچے ہیں، اگر ان کو کہہ دیا
ہمارے بچے 5 سال کے جو ہے وہ رکھیں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ آپ کے علاقے میں ہی کل پرسوں ایک چھوٹا بچہ مسجد کے سحر میں آیا اور اپنے چہرے پر پانی ڈال رہا تھا ہوش سے۔ میں نے ایسے ہی ہنس کے پوچھا بیٹا روزہ ہو کیا؟ بیٹا روزہ ہو کیا؟ میرے خیال سے اس کی عمر زیادہ نہیں 8 سال 7-8 سال نہیں ہوگی۔ اپنی چھوٹی سی محبت بھری زبان سے کہتا ہے ہاں حضرت میں روزہ ہوں، میں روزہ ہوں۔ سبحان اللہ، دل سے محبت بھری دعا نکلی، اے اللہ ہمارے ان بچوں کو صلاح الدین جیسا کردار عطا فرما دے۔ اے اللہ جس طرح سے یہ بچے آج روزہ رکھ رہے ہیں، کل یہ جب جوان ہو جائے، جب ان کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہو جائے تو مولا اسی طرح سے روزے کی برکتیں اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کر ان کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بتانا یہ ہے کہ 17ویں تاریخ کو رمضان کے روزے رکھتے ہوئے بھی کسی اور نے جنگ نہیں کی تھی، ہمارے اپنے نوجوانوں نے، اسلام کے شہزادوں نے جنگ کی تھی، اور جنگ بھی کیسی تھی؟ بے سر و سامانی کا عالم تھا، نام کی تلواریں تھی، 7-8 تلواریں تھی۔ آپ سوچو تلوار بھی نہیں ہے، گھوڑے 6 یا 8 تھے، گھوڑے بھی نہیں ہے، اونٹ تقریباً 70 تھے، زیادہ اونٹ بھی نہیں ہے، ایک اونٹ پر 3 لوگ سوار ہو کر جنگ کے بدر کے لیے میدان بدر میں آ رہے ہیں۔ بے سر و سامانی کا عالم ہے، لیکن اعتماد اور بھروسے کا عالم یہ ہے، رب پر توکل کا عالم یہ ہے، رب پر ٹرسٹ کا عالم یہ ہے۔ یا رسول اللہ جان تو چلی جائے لیکن اب آپ کے نام پر ہم مدینے سے نکل چکے ہیں تو ہم ریورس نہیں ہوں گے، اب جان جائے لیکن ہم جنگ بدر میں تاریخ نقل کر کے ہی آئیں گے، یا تو غازی ہو کر لوٹیں گے یا شہید ہو کے لوٹیں گے، لیکن ہم ایسے نہیں ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والوں کی طرح یہ کہتے کہ اے موسیٰ جاؤ تم لڑو، تمہارا رب لڑے، ہم تو نہیں لڑنے والے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم تو اپنی جانوں کا نذرانہ آپ کے قدموں پر ایک خون کا قطرہ دے کر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہی وہ رمضان تھا، اسی رمضان میں ہمارے اسلام کے شہزادوں نے یہ تاریخ رقم کی تھی، اور اسی رمضان کے روزے کے تعلق سے ہمارا نوجوان کہتا ہے معاذ اللہ بڑی بھوک لگتی ہے، بڑی پیاس محسوس ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں ایک شروع کا روزہ رکھ لیتا ہوں، ایک بیچ کا روزہ رکھ لیتا ہوں، ایک آخر کا روزہ رکھ لیتا ہوں، یعنی گویا روزے کو تینوں طرف سے گھیر کے کوئی کہتا ہے روزہ رکھو، ہاں شروع آخر اور بیچ میں، شروع سے لے کے آخر تک روزہ رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، ہم کو سوچنا چاہیے ہماری اسلام کے شہزادوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ رمضان کے دنوں میں پیش کیا تھا، اور آج ہم ہیں کہ رمضان اور روزوں سے بھاگتے نظر آ رہے ہیں۔ اور ایک دوسری چیز آپ کو اور بھی بتا دو، یہ آج جو ہر جگہ واقعہ مچا ہوا ہے، کہیں یہاں کہیں وہاں کہیں وہاں، مسلمانوں کے جذبات کا امتحان لیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے حوصلوں کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ کہیں یہاں بلڈوزر چلا کر حوصلوں کا امتحان لیا جاتا ہے، کہیں وہاں بلڈوزر چلا کے حوصلوں کا امتحان لیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، رمضان کے علاوہ بھی یہ کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ جو اہل کفر ہے یہ جانتے ہیں رمضان میں یہ مسلمان روزے سے بھی ہیں، اگر نکلیں گے بھی تو نڈھال ہوں گے، لیکن ان کو شاید یہ تاریخ پتہ نہیں ہے کہ ہم کو اللہ رب العزت نے روزے کے صدقے میں سب سے بڑی چیز جو عطا فرمائی ہے وہ صبر عطا فرمائی ہے۔ جہاں اللہ نے ہمیں ہمت عطا فرمائی ہے، قوت عطا فرمائی ہے، وہی صبر کا جذبہ بھی عطا فرمایا ہے۔ جب ہم صبر کرنے پر آتے ہیں تو ہمارے سامنے ہمارے بھائیوں کی لاشیں پڑی رہتی ہیں، لیکن ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ جو حکم رسول کا ہوتا ہے، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، اسی پر ہم کارگر ہوتے ہیں، ہم ہٹتے نہیں ہیں۔ ہم نے حالات کو دیکھا ہے، جذبات پر قابو کرنا جانتے ہیں، لیکن اس کا یہ قرار مطلب نہیں ہے کہ مسلمانوں کو بزدل سمجھ لیا جائے۔ نہیں، مسلمان بزدل نہیں ہوتا، مسلمان تو صبر کرنے والا ہے، اور روزہ تو ہمیں صبر کی تلقین دیتا ہے، تلقین کرتا ہے، اس وجہ سے ہم صبر کرے بیٹھے ہیں۔ اور قسم خدا کی جس دن مسلمان بیدار ہو جائے اور صبر کی چادر اٹھا کر پھینک دے اور پھر میدان میں آ جائے تو میں کہتا ہوں ایک دوسرا بدر پھر تیار ہو جائے گا، ہزاروں لاکھ
ہمارے ملک ہندوستان کی فضا مقدر کی جائے، ہندوستان کی فضا کو مسموم کیا جائے۔ آج لوگ ہندوستان کی فضا کو مسموم کرنے کے لیے ہر طرح کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا مسلمان یہ جانتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ روزے کے ایام ہیں، عبادت کے ایام ہیں، اگر ہم لڑائی جھگڑے میں پڑیں گے تو ہم عبادت نہیں کر پائیں گے۔ شاید اس وجہ سے یا اور بھی وجہ ہو سکتی ہے مسلمان رکا ہوا ہے، اور جس دن مسلمان الحمدللہ اللہ کا نام لے کر میدان میں آ جائے گا تو پھر وہ لوگ جو تلواریں اٹھائے ہوئے یہاں وہاں پھر رہے ہیں، مسلمانوں کو مارو کاٹو کے نعرے لگا رہے ہیں، وہ بھاگتے نظر آئیں گے اور ان کا ایک ایک بندہ بھی میدان میں نظر نہیں آئے گا۔ ہم تو وہ ہیں آقا نے فرمایا ہمارے جانثار صحابہ زندگی سے زیادہ موت کو پسند کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر موت شہادت کی ہو تو بالکل ڈائریکٹ رب تبارک و تعالیٰ جنت کی وادی میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ اور مسلمان الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، مسلمان مرتا بھی ہے تو یہ جانتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہونا ہے۔ مسلمان اگر میدان میں آتا ہے تو وہ یہ جانتا ہے کہ ہمیں اس کی جزا بہت بڑی ملنے والی ہے۔ اور دوسری طرف کا عالم یہ ہے کہ ان کی پوری کائنات کی پونجی ان کی ساری زندگی ہے، ایک بار اگر وہ مر گیا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی کہانی ختم ہو گئی۔ نہیں، مسلمان کا تو عالم یہ ہے کہ اس کی کہانی کی ابتدا جہاں دنیا میں ہوتی ہے، چلتی رہتی ہے، اسی طرح سے اس کی کہانی قبر کے بعد بھی جاری و ساری رہتی ہے۔ اب آپ سوچیں، جب ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اللہ کے رسول پر بھروسہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر بھروسہ ہے، تو اب آئیے ایک صحابی کی ایک تاریخ آپ کو بتائیں۔ کل کی جو تاریخ ہے 21 رمضان کو کیا ہوا کوئی بتائے گا؟ پیچھے سے کوئی بتائے، کوئی بچہ بتائے؟ کیا ہوا؟ تیسرا اشرا شروع ہوا، صحیح ہے، لیکن 21 رمضان کو ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا تھا، ایک شہادت پیش آئی تھی۔ کس کی شہادت؟ سیدنا علی مرتضیٰ مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ، اللہ اکبر، جن کا مقام اور جن کا مرتبہ چھوٹے سے وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے رسول ہم سب کے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام سے واپس آ رہے تھے، ایک جگہ پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، اور قیام فرمانے کے بعد حضرت علی کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اے میرے صحابہ سن لو، خبردار ہو جاؤ اور یہ میری بات پوری قوم تک پہنچا دو، میں جس کا مددگار ہوں علی بھی اس کے مددگار ہے، میں جس کا معین ہوں علی بھی اس کے معین ہے، میں جس کا مغیث ہوں علی بھی اس کے مغیث ہے، جس کی مدد میں کرتا ہوں علی بھی اس کی مدد فرماتے ہیں۔ گویا میرے آقا نے یہ اشارہ فرما دیا تھا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنے کاموں میں، مشکل کے کاموں میں حضرت علی کو پکاریں گے اور کہیں گے یا علی المدد، یا علی مشکل کشا شیر خدا المدد۔ اور وہیں پر ایک دوسرا فرقہ ہوگا جو یہ کہتا نظر آئے گا کہ علی کو مدد کے لیے پکار رہے ہو، علی کو مدد کے لیے پکار رہے ہو۔ علی کو مدد کے لیے پکارنا کچھ لوگوں کا طریقہ ہوگا، وہ یہ کہیں گے کہ اللہ کو چھوڑ کر علی کو مدد کے لیے پکارنا شرک کرنا ہے، اللہ کو ہی پکارو، اللہ ہی سے مدد چاہو۔ میں یہ کہتا ہوں میرے آقا نے اس مقام پر یہ اشارہ کر دیا تھا کہ اے علی سن لو، کچھ لوگ آئیں گے ایسا کہیں گے، لیکن آج ہی میں انشور کر دیتا ہوں، آج ہی میں ضمانت دے دیتا ہوں کہ جس کی مدد میں کرنے والا ہوں اے علی اس کے تم بھی مددگار ہو۔ گویا میرے آقا کی نسبت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو یا علی المدد کہتے ہیں وہ نبی کی سنتوں کو عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جو یا علی المدد کو شرک کہتے نظر آتے ہیں، دراصل نبی پاک کی سنتوں سے وہ انحراف کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ وہی علی ہیں جن کو داماد نبی ہونے کا شرف حاصل ہے،
یہ وہی علی ہیں جو جنتی دونوں نوجوانوں کے سرداروں کے ابا ہیں، یہ وہی علی ہیں جن کی بیوی تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور وہ سردار جو عورتوں کی سردار ہے حضرت فاطمہ، ان کے سردار ہے حضرت علی۔ اللہ اکبر! علی کے مرتبے کو کیا پوچھتے ہو؟ اللہ اکبر! میرے امام نے فرمایا تھا جب نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا اور لوگوں سے کہا، اے لوگوں، اپنے گھر کے لوگوں کو جمع کیا، قرآن مقدس کی آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اے محبوب، پہلے آپ اپنے گھر کے لوگوں کو جمع کیجئے، گھر کے لوگوں سے آپ اسلام کی دعوت کی ابتدا کیجئے، تاکہ کل کو یہ کوئی نہ کہنے والا رہے کہ جب کوئی عظیم کام شروع کرنا تھا تو اپنے گھر سے شروع کرتے، آپ پہلے ہی بازار میں آ گئے، پہلے ہی دوسرے لوگوں سے کہنے لگے، گھر کے لوگ تو آپ کی سنتے ہی نہیں ہیں، اور آپ بازار میں، گاؤں میں، علاقے میں، قریے میں دین کا پرچار کر رہے ہیں۔ میرے رب کے حکم پر عمل کرتے ہوئے رب کے محبوب نے ہم سب کے آقا جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے لوگوں کو جمع کیا۔ اس میں ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، اور دوسرے سارے لوگ جمع ہیں۔ میرے آقا نے دعوت کی، دعوت کھلانے کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا، سب لوگ بیٹھے، کچھ باتیں ہوگی۔ عرب کا یہ ماحول تھا، جب گھر کے لوگ دعوت کھاتے تھے تو دعوت کھانے کے بعد پھر آپس میں بیٹھتے تھے۔ آج بھی یہ ماحول برقرار ہے ہمارے اپنے درمیان میں، جب گھر کے لوگ دعوت کھا لیتے ہیں تو یہاں وہاں کی کچھ ڈسکشن نکل چلتی ہے، کچھ ہنسی مذاق کی تفریح کی باتیں ہوتی ہیں، گھر کے ضروری مسائل پر کچھ گفتگو ہوتی تھی اور ہوتی رہی ہے۔ اسی طرح سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، آپ سب لوگ بیٹھے، ہم آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ میرے آقا کی عمر 40 سال ہے۔ اللہ اکبر! میرے آقا کو یہ حکم دیا گیا ہے، آپ اپنی نبوت کا اعلان فرمائیں۔ آپ اندازہ لگائیں، جہاں پر کفر کا ہر طرف سے شور شورا ہو، جہاں پر کفر کا ہر طرف سے دبدبا ہو، اس ماحول میں اور اس عالم میں اپنی نبوت کا اعلان کرنا اپنی جان کو جوخم میں ڈالنے کے مترادف تھا، برابر تھا، لیکن وہ رکھا تھا، اس میں کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میرے رب کے محبوب نے دعوت کرنے کے بعد لوگوں کو جمع کیا اور کہا، اے لوگوں، تم میرے تعلق سے کیا کہتے ہو؟ مجھ کو تم کیسا پاتے ہو اپنے معاشرے کے درمیان؟ تمہارا اپنا نظریہ میرے حوالے سے کیا ہے؟ What do you think about me? How I am? Like 40 years I've been in your community. How I was. Just let me know. مجھے بتاؤ میں کیسا تھا، میں کیسا ہوں؟ سبھی نے یک زبان ہو کر کہا تھا، انت الصادق الامین یا محمد، you are the صادق، the truth one، the امین، the treasure one۔ اور آگے ارشاد فرمایا، آپ تو سچے ہیں، آپ تو سیدھے ہیں، آپ تو امانت دار ہیں، آپ سے ہم نے کوئی جھوٹ کی بات نہ دیکھی، آپ سے ہم نے کوئی دغا نہ دیکھی، آپ سے ہم نے کوئی چھل کپٹ والی چیز نہ دیکھی، ہم نے آپ کو جب بھی دیکھا معاملے میں بہتر دیکھا۔ اے محمد، آپ کے چرتر پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کے اخلاق پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جب ہمارے اور آپ کے آقا جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ضمانت لے لی، اپنی سرٹیفیکیشن لے لی کہ میں کیسا ہوں، اے لوگوں میرا اخلاق کیسا ہے، جب لوگوں نے کہا، اے محمد آپ کا اخلاق تو بہت نرالا ہے، آپ تو بہت عظیم ہیں، کبھی آپ سے برائی نہ دیکھی گئی، جب ایسا ہوا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جب تم مجھ کو سچا مانتے ہو، مجھ کو امانت دار مانتے ہو، تو اب میری ایک بات بھی سن لو۔ اب 40 سال کے وقفے میں تم نے مجھے امانت دار دیکھا، تم نے مجھے فریب سے دور دیکھا، تم نے مجھے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ اے لوگوں، میں ایک پیغام تم کو پہنچانا چاہتا ہوں، یہ رب کا حکم بھی ہے اور میرے رب کی طرف سے ایک بات بھی ہے۔ اللہ اکبر! میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، یہ بت تمہارے جھوٹے ہیں، ان سے کوئی فائدہ نقصان نہیں کیا جا سکتا، لیا جا سکتا۔ اے لوگوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے۔ اے لوگوں، تم مانتے ہو تو مانو، نہ مانتے ہو نہ مانو، لیکن یہ بات تو حق ہے اور اب اس کا پرچار میں کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں۔ اس کی تبلیغ میں اپنی زندگی کی آخری سانس تک کرتا رہوں گا، میری جان رہے نہ رہے، یہ جان بھی اللہ کی ہے۔
تھے اللہ کے نام پر اپنی اس جان کو قربان کر دوں گا، میرے آقا بولتے جاتے تھے اور صحابہ میرے آقا بولتے جاتے تھے، گھر کے لوگ سنتے جاتے تھے، ایک ایک کر کے گھر کے بڑے لوگ اٹھنا شروع ہوئے اور ابو جہل بھی اٹھ گیا، دوسرے لوگ بھی اٹھ گئے۔ جب ابو لہب کی باری آئی تو اٹھتے اٹھتے کہتا ہے اے محمد تم نے آج ہمارا پورا دن خراب کر دیا، کیا اسی لیے تم نے ہم کو دعوت دی تھی؟ تم نے ہمارا دن خراب کر دیا۔ وہ بھی کہہ کے چلا گیا، لیکن ایک بچہ تھا 8 سال جس کی عمر رہی ہوگی، 10 سال جس کی عمر رہی ہوگی، اس بچے نے کہا اے محمد عربی دنیا آپ کو جو بھی کہنا چاہے کہے، لیکن میں نے آپ کو جب بھی دیکھا ہے محبت والی نگاہ سے دیکھا ہے۔ اس بچے نے کہا تھا اے رسول عربی دنیا آپ کو نہیں مانتی ہے نہ مانے، لیکن میں آپ کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ روایتوں میں آتا ہے وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ وہی تھا جس کی شہادت کل کے دن ہوئی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ مولا کائنات تھے، وہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ اب تو 8 سال یا 10 سال کی جو بھی بولی میری عمر ہے، میں آج ہی آپ کی رسالت کا اعلان کر رہا ہوں، آج ہی آپ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہوں۔ اور حضرت علی کو بچوں میں سب سے پہلے اسلام کے دامن سے وابستہ ہونے کا شرف، یہ حضرت علی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے علی تم جو یہ ضمانت دے رہے ہو، جو یہ گارنٹی دے رہے ہو، ایک لوگ اسلام کی راہیں کبھی کبھی بڑی پرخطر وادیوں سے گزرتی ہیں، کبھی ایسا ہوگا اپنے بچوں کی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے گا، تیار ہو؟ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں بھی آپ ہی کے گھر کا اور آپ ہی کے در کا پروردہ ہوں، میری پرورش کسی اور نے نہیں کی ہے یا رسول اللہ، میری پرورش آپ نے کی ہے۔ جس کی پرورش خود محمد رسول نے کی ہو اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے۔ یا رسول اللہ اب میں ہوں، میری ذریت ہے، میری آنے والی تمام نسلیں جو بھی ہوگی وہ میری اس وعدے پر قائم رہے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کبھی ایسا ہوگا تمہارے بچوں کو کربلا کے میدان میں اسلام کو بچانے کے لیے کٹنا ہوگا، کیا تم یہ کام انجام دے سکو گے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جان تو اللہ کی ہے اور اللہ کی راہ میں ایک کیا ہزاروں جان بھی ہو تو یہ علی ایک ایک کر کے ساری جانیں قربان کر دے گا۔ اب دیکھ لیں حضرت علی نے جو وعدہ نبی سے فرمایا تھا اس وعدے کو اب وہ کبھی حضرت حسین کو کٹا کر پورا کر رہے ہیں، حضرت امام حسن کو کٹا کر پورا کر رہے ہیں، حضرت علی اکبر کو کٹا کر پورا کر رہے ہیں، حضرت علی اصغر کو کٹا کر پورا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہاں کہاں یہ وعدے پورے کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ایک اور بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے یہ بات آپ کے ذہن میں رہنا بہت ضروری ہے۔ جب ہجرت کا وقت آیا تو میرے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کافروں کا پلان بنا۔ وہ پلان سب کو معلوم ہے کہ آج عراق میں محمد عربی کے اوپر سب لوگ، سب قبیلے کے لوگ مل کر تلوار چلائیں گے، سب مل کر تلوار چلائیں گے لوگ کے اوپر۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اگر کوئی ایک بندہ مارے گا تو بنو ہاشم کی طاقت بہت بڑی ہے، محمد عربی کے خاندان کا جو رعب اور دبدبہ ہے، اس خاندان کے سارے لوگ مل کر جو بھی ایک بندہ مارنے والا ہوگا اس کو بھی ماریں گے، اس کے خاندان کو بھی ختم کریں گے۔ اس وجہ سے سب قبیلے کے بڑے بڑے سردار جمع ہوں گے، سب قبیلے کے گھر کے ایک ایک فرد کو لے لو اور سب ایک ساتھ میں تلوار محمد عربی کے اوپر مارو۔ یہ پلان بنایا گیا۔ میرے آقا کو حضرت جبریل امین نے آ کر بتا دیا اے رسول اب آپ کی جان کے یہاں پر بہت دشمن ہو چکے ہیں، رب کا حکم ہو رہا ہے یا رسول اللہ آپ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائیں۔ میرے آقا مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرما گئے، لیکن ہجرت فرمانے کے ساتھ ساتھ وہ جو قوم کا سرمایہ، جو قوم کی امانتیں، جو قوم کی چیزیں، جو قوم کی دھروہر، جو چیزیں بھی آقا کے پاس رکھی ہوئی تھی، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ یہی قوم ہے جو میرے پاس امانت بھی رکھتی ہے اور مجھ کو مارنے کی سازشیں بھی کرتی ہے، لاؤ اس کی امانتوں کو برباد کر دو۔ نہیں، میرے آقا نے فرمایا
نہیں، جان جانے کے لیے ایک دن ہے وہ جائے گی، لیکن جب جان جائے تو جانے کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ مرتے مرتے بھی ایک بندہ جب مرا تھا تو لوگوں کی امانتیں کھا کر مر گیا تھا۔ نہیں، حضرت علی کو بلایا اور امانت حضرت علی کے حوالے کی اور حضرت علی سے کہا اے علی یہ امانتیں جس کی ہیں ان سب کا نام بتایا اور بتانے کی بات فرمایا جس کی جو امانتیں ہیں اس کو تم اس کے گھر تک پہنچا دینا یا ان کو آواز دے دینا، آئیں گے اور امانتیں لے لیں گے۔ اور اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا اس کے بعد علی تم بھی مدینے آ جانا۔ توجہ دے، آقا فرماتے علی تم بھی مدینے آ جانا۔ اللہ اکبر، رات آئی، کفار آئے، دیکھا نبی کے بستر پر، میرے آقا کے بستر پر حضرت علی جلوہ کر کے سوئے ہوئے، بے خبر سوئے ہوئے ہیں، بالکل انجام کی پرواہ نہ کیے ہوئے سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، لوگوں نے دیکھا، کافروں نے دیکھا یہ تو نبی کے مقام پر علی ہے، نہیں ان کو نہیں مارنا ہے، ہمارا کام تو محمد کے خلاف اللہ رب العالمین بنا ہوا ہے، ہمیں تو محمد کو مارنا ہے۔ لوگ باہر آ گئے اور پھر یہ تیاری کرنے لگے کہ محمد کہاں نکل گئے۔ خیر جو باپ کا واقعہ ہے ہجرت کا وہ اس کو میں کسی اور ٹائم آپ کو بتاؤں گا، لیکن ابھی جو کہنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی نے صبح کے اندر حضرت علی سے پوچھا اے علی جب نبی تم کو یہ امانتیں دے رہے تھے تو کیا تمہیں یہ پتا تھا کہ نبی ہجرت کرنے والے ہیں؟ ہاں میرے آقا نے بتایا تھا کہ میں رات کو ہجرت کروں گا، تم میرے بستر پر لیٹ جانا۔ میرے آقا نے فرمایا تھا بستر پر لیٹنے کے بعد اگلی صبح کو سب کی امانتیں دینے کے بعد مدینہ شریف تم بھی آ جانا۔ لوگوں نے پوچھا اے علی تمہیں ڈر نہیں لگا؟ پوری قوم، پوری کمیونٹی، پورے کفار ٹکے ہوئے تھے کہ محمد عربی کے بستر پر جا کر ایک ساتھ وار کریں گے تاکہ محمد عربی کا کام تمام کر دے، اگر بے خیالی میں وہ تم کو مار ڈالتے تو کیا ہوتا؟ اب ذرا حضرت علی کا جواب ملاحظہ فرمائے، حضرت علی کا جواب ملاحظہ فرمائے۔ حضرت علی کہتے ہیں سنو، آج سے پہلے جب بھی سویا تھا تو یہ یقین نہیں تھا کہ اٹھوں گا کہ نہیں اٹھوں گا، لیکن آج تو یہ یقین ہو گیا تھا، 100% یقین تھا کہ صبح نمودار ہوگی اور حضرت علی کی سانس چلتی رہے گی، اور یہی تک نہیں بلکہ علی مدینے بھی جائیں گے، یہ بھی یقین تھا۔ پوچھا گیا کیسے؟ کہا میرے آقا نے فرمایا تھا اے علی کل صبح کو بیدار ہونے کے بعد یہ امانتیں صاحب امانت کے حوالے کر دے، تم بھی مدینے آ جانا۔ میرے آقا نے جب فرما دیا تھا تو اب اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی، میرے آقا نے جو فرما دیا اس سے ہٹ کر کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس وجہ سے علی جب بھی سویا بے خبر سویا، لیکن یہ جانتا تھا ہو سکتا ہے رات کو اللہ کی طرف سے موت کا فرشتہ آ جائے اور میری موت ہو جائے، لیکن آج تو میرے آقا نے ضمانت دے دی تھی، میرے آقا نے آج گارنٹی دے دی تھی کہ صبح تک تمہاری زندگی ہوگی، مدینے تک آنے تک تمہاری زندگی ہوگی۔ اس وجہ سے آج کی رات میں بے صبر سویا تھا۔ گویا حضرت علی یہ بتا رہے تھے اے لوگوں سنو، میرے آقا کو یہ خبر ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، کون زندہ رہنے والا ہے، کون مرنے والا ہے، کون مدینے تک پہنچنے والا ہے، کون مدینے تک نہیں پہنچنے والا ہے۔ اگر ہم واقعتاً اپنا عقیدہ سدھارنا چاہیں تو ہم سب کو حضرت علی کا عقیدہ اختیار کرنا پڑے گا، اور حضرت علی کا عقیدہ کیا ہے کہ نبی جانتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے، کون مرنے والا ہے، کون جینے والا ہے، کون سفر کرنے والا ہے اور کون سفر نہیں کرنے والا ہے۔ اب اگر آپ نے یہ سن لیا، اور میں جان رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کی نظریں ٹائم پر ہیں، لیکن آج میں کچھ اور ٹائم آپ کا دوں گا، کیونکہ آپ کو ویسے بھی ایک دن ایک ہفتے میں اتنی سب نظر آتی ہے، تو اب جب آپ آ ہی گئے ہیں تو 2-5 منٹ آپ کا ضرور دوں گا، لیکن یہ 2-5 منٹ انشاءاللہ آپ کی ایمان کی تازگی کے سبب کے لیے۔ کل ایک ماحول ایسا تھا، کل ایک منظر ایسا بھی تھا، آپ سوچو دور نہ جائیے، یہ تاریخ بنے گی بعد میں 10, 20, 25, 50 سال کے بعد جب کوئی ہم لوگ مر جائیں گے، اللہ کرے جب ہم لوگ اس دنیا سے جائیں تو ایمان کے ساتھ جائیں، 50-100 سال کے بعد جب کوئی بیان کرنے والا بیان کرے گا تو یہ بھی بیان کرے گا کہ ہمارے دادا پردادا کے زمانے میں ایک بار ایسا بھی ہوا تھا کہ مسجدیں بند ہو گئی تھی،
لوگوں کو مسجد تک جانے کی اجازت نہیں تھی، پوری دنیا ٹھپ ہو گئی تھی، نہ فلائٹ چل رہی تھی، نہ ٹرین چل رہی تھی، نہ بسیں چل رہی تھی، اور تو اور اگر بائک سے بھی جانا ہے تو ڈر ڈر کے آپ بھی جاتا. ایسا ہوا کہ نہیں؟ یہ ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے. اور ہم چاہتے بھی تھے کہ مسجد میں آئے، مسجد کے دروازے بند ہوتے تھے. ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا؟ ہمارے علاقے میں تو لاکھ کوشش کرتا تھا بند کر دو دروازہ، لوگ دیوار کود کود کے مسجد میں آ جاتے تھے. ایسا ہوا ہے. کل اللہ نے ایک جھٹکا دیا تو سب کو اپنی اوقات معلوم ہو گئی، سب دوڑ دوڑ کے مسجد میں آ رہے تھے. آج اللہ نے حالات میں تھوڑی سی رخصت دے دی تو مسجد سے سب غائب نظر آ رہے. وہ جس کو کیڑا کہہ لو، جراثیم کہہ لو، کیا کہہ لو، اللہ جانے وہ کیا تھا، بس یہ تھا کہ آدمی اپنی سانسوں کو اور دوسری کی سانسوں کو قریب نہیں ہونے دے رہا تھا. یہاں تک کہ مرد اپنی بیوی سے اور بیوی اپنے مرد سے دور ہونے لگے. یہ حالات ہم نے دیکھے ہیں کہ نہیں دیکھے ہیں. اور ان حالات میں ہم مسجد کی طرف رجوع کر رہے تھے. ہم نے تو لوگوں کو روتے ہوئے بھی دیکھا، مسجدوں کے دروازوں پر آ کر رو رہے تھے، اے اللہ ہم سے جو غلطی ہوئی معاف کر دے مولا، اب تو دروازہ کھول دے مولا، اب رہا نہیں جاتا. ہم نے دعائیں کی، التجائیں کی، رب کی بارگاہ میں گزارشیں کی. رب تبارک تعالیٰ نے پھر اللہ نے کرم فرمایا اور ہم کو یہ مہلت عطا فرمائی کہ پھر ہم مسجد میں آنے کے لائق ہو گئے. بتاؤ ہوئے نا؟ لیکن جب لائق ہوئے ہیں تو ہم اتنے نالائق ہیں کہ آج اللہ نے موقع دیا ہے تو ہم نہیں آئیں گے. جب اللہ روک رہا ہے اور اپنی نعمت سے دور کر رہا ہے تو ہم مسجدوں کے دروازے توڑ کر مسجدوں کے مؤذن اور امام کا سر کھا کے مسجد میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ بتاؤ یہ ہماری اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ اگر اللہ نے آج موقع دیا ہے تو آج اس وقت کی قدر کریں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں آیا ہوں کب آپ آئیں، نہیں، آپ مسجد میں آئیں. اور مسجد میں آپ آئیں گے تو کسی اور کے لیے نہیں آئیں گے بلکہ اپنے رب کی رضا کے لیے آئیں گے، رب کو راضی کرنے کے لیے آئیں گے. الحمدللہ آپ کی مسجد جامع مسجد اور اسی طرح سے دوسری مسجدوں میں رمضان کی برکتیں جو جاری و ساری ہیں اس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں. قرآن کا درس ہو رہا ہے، تفسیر کا درس ہو رہا ہے، اسی طرح سے اور دوسرے دروس بیانات جاری و ساری ہیں. یہ موقع بار بار نہیں آنے کا. جب یہ موقع ہے تو اس کی قدر کر لے اور ایک کے مقابلے میں 70 بلکہ 700 گنا کمانے کے لیے تیار ہو جائے. ابھی بھی کچھ نہیں ہوا ہے، اللہ نے 10 دن اور عطا فرمائے. 10 دن ہے بھی، اس 10 دن میں اللہ کی رحمتیں حاصل کر لیں. یہی وہ 10 دن ہے جس کے بارے میں ہمارے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا کہ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. اب بتاؤ، کوئی رحمت چاہتا ہے رحمت اس کو مل گئی، کوئی مغفرت چاہتا ہے دوسرے عشرے میں مغفرت اس کو مل گئی. اور اب تو بچا کچا جو عشرہ ہے وہ جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ ہے. اگر جہنم کی آگ سے آزادی آپ کو ہم کو مل گئی اور انشاءاللہ ملے گی تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے لیے رحمت بھی ہوگی، آپ کے لیے مغفرت بھی ہوگی اور آپ کے لیے رب کی رحمتیں ہمیشہ دروازہ کھلے رہے گی. جب بھی آپ چاہیں گے رب کی رحمتیں آپ کے قدم پر قدم بوسی کریں گے. یہ تو رمضان کا معاملہ ہوا. اب ذرا سا زکات پر آ جائیں. دو ایک باتیں آپ کو زکات کے حوالے سے بتا دیں. موجودہ جو صورتحال ہے اسلامی نظام کا، اگر ہم نے زکات صحیح طور پر ادا نہ کیا تو ہم اگرچہ یہ سوچ رہے ہوں کہ میرا 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ کا مال ہے، اگر ہم زکات نکالیں گے تو اتنا مال نکل جائے گا. ارے اللہ، 1000 میں 25 روپیہ، یا اللہ 1 لاکھ میں 2500 روپیہ، یا اللہ اتنا زیادہ. ہم یہ ضرور سوچتے ہیں لیکن یہ سوچ لو یہ جو 40 روپے میں 1 روپیہ یا 100 روپے میں 2.5 روپیہ جو ہے وہ دراصل آپ کا ہے ہی نہیں. اللہ نے آپ کو مال دیا، آپ کو ثروت دی، اور کیا آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ مال آپ کے ہاتھ میں ہمیشہ رہنے والا ہے؟ کتنے دن تک رہ سکو گے؟ 40 سال، 50، 70، 80، 90؟ کوئی بتا دے کہ 90 سال کے بعد کا کوئی بندہ ابھی بھی ہمارے درمیان موجود ہو؟ کوئی بتا دے؟
میرے خیال سے یوسف چاچا کی عمر 80 کے اوپر ہے، 80 کے اوپر ہے، اللہ ایک اور عمر عطا فرمائے. اور ایسے ہی کچھ لوگ اور حاجی صاحب کی عمر میرے خیال سے 60 پلس ہوگی، اور دوسرے لوگ 60 پلس 70. فضل چاچا کی عمر بھی ایسی ہوگی 60 پلس 70. آپ بتائیں کوئی ایک بندہ اس میں آپ بتا دیں جو 90 کا ہو. وہ چاچا ہے ان کی عمر بھی 80 پلس ہے، میں جانتا ہوں. ایک بندہ بھی 90 کراس کر کے یہاں پر نہیں ہے. تو ہمارا جو دولت، ہمارا جو سرمایہ، ہماری جو دولت اور ہمارا جو سرمایہ ہے وہ بہت زیادہ اگر ہمارے ساتھ رہ سکتی ہے تو 90 سال. اس کے بعد تو ہم بھی دنیا سے جائیں گے. یہ سارا مال، یہ ساری دولت ہمارے بچوں میں آ جائے گی، پھر ان کے بچوں میں، پھر ان کے بچوں میں، پھر ان کے بچوں میں. اب آپ بتاؤ یہ 90 سال کی آسائش کے لیے آپ قیامت کی آسائش کو کیوں ترک کرتے رہے؟ 90 سال میں آپ نے مار رکھا 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 25 50 لاکھ واٹ ایور، جو بھی اس کا حصہ بنتا ہے زکات کا، اگر آپ نے نہ دیا تو میرے آقا کے فرمان کو سن لو، یہ سارا کا سارا مال قیامت کے دن جمع کر کے آگ لگائی جائے گی. اور آگ لگانے کے بعد قرآن کہتا ہے اس آگ سے اس انسان کے چہرے کو داغا جائے گا، اس کے پہلو کو داغا جائے گا جس نے زکات ادا نہ کی. یہ زکات کوئی اونے پونے کا معاملہ نہیں ہے کہ چلو 1 لاکھ روپیہ میرے پاس ہے 1000 دے دیا. نہیں، ایگزیکٹ حساب کرنا ہے. 1 لاکھ ہے تو اس 1 لاکھ میں اتنا بنے گا 250 مثال کے فار ایگزامپل. 1000 ہے 25 روپیہ، ایگزیکٹ حساب کر کے نکالنا پڑے گا. ایسا نہیں چلے گا چلر میں کہ چلو میرے پاس 5 لاکھ ہے چلو میں 2000 دے دیتا ہوں. نہیں، حساب لگاؤ اور حساب لگانے کے بعد جو حساب بنتا ہے وہ لگا کر نکالو، کیونکہ وہ تمہارا ہے ہی نہیں. اگر آپ نے اس مال کو کھایا یا اپنے سرمایے میں لگایا تو اب یاد سمجھ لو کہ آپ کسی غریب کا مال ہڑپ کر کھا رہے ہو، کسی یتیم کا مال ہڑپ کر کھا رہے ہو، کسی اور کے حق کو ہڑپ کر کھا رہے ہو. اور جو کسی کا حق آتا ہے قیامت کو اس کا حساب دینا ہی پڑے گا. دوسری حدیث سنے، میرے آقا فرماتے ہیں سنو لوگو، جو لوگ زکات نہیں دیتے یہ سارا کا سارا مال جمع کر کے ایک بڑے اژدہا کی صورت بنائی جائے گی، اور یہ بڑا اژدہا 2 ڈنک رکھے گا. اژدہا سمجھتے ہیں آپ؟ بڑا سانپ، موٹا اجگر سانپ. وہ چھوٹا موٹا ایسا نہیں، ایسا بلکہ اس سے بھی بڑا. وہ انسان کی گردن میں لپیٹا جائے گا اور وہ انسان کو ڈنک مارتا رہے گا. اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے. ہم اور آپ یہ 150 سال کی آسائش والی زندگی کے لیے قیامت کے آرام کو تج کر دیں، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے. عقل مندی کی بات یہ ہے کہ پائی پائی کا حساب کر کے جو بھی حساب ہوتا ہے زکات کا وہ ان کے مستحقین تک پہنچا دیں. وہ خواہ فقیر ہو، خواہ وہ مسکین ہو، خواہ وہ 8 قسم کے جو زکات دینے والے لوگ ہیں وہ جو بھی ہو ان تک وہ مال پہنچا دیا جائے. اب سرے دست میں ایک چیز اور آپ کے سامنے رکھ دوں، چونکہ آج ہی سے رات سے مغرب کے بعد سے ہی، مغرب کے پہلے سے ہی اعتکاف کا وقت شروع ہو رہا ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک حدیث اور اس کے بعد کچھ ایک تھوڑی سی میں ایگزامپل آپ کو زکات کے حوالے سے دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو اور آئیڈیا ہو جائے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس نے آخری عشرے میں 10 دن مسجدوں میں آ کر اعتکاف کیا اس کو 2 حج اور 2 عمرہ کا ثواب ملتا ہے. سوچو ایک حج کرنے کے لیے آپ کو کم سے کم 5 لاکھ روپے خرچ کرنا پڑتا ہے. کرتا ہے کہ کرتا ہے نا؟ 5 لاکھ روپیہ تقریباً خرچہ کریں تب جا کے ایک حج ہوتا ہے. یہاں تو میرے رب نے اپنے محبوب کا صدقہ عطا فرمایا. آپ نے 10 دن اعتکاف کر لیا، 2 حج ہی نہیں صرف بلکہ 2 عمرے کا ثواب عطا فرما دیا. اب بتاؤ ایسے میں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں بنتی کہ ہم اپنی مسجد کو اعتکاف سے بھی آباد کریں. تو گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جتنے بھی ہو سکے مسجد میں اعتکاف کریں، روزے کے ساتھ رہیں، دعائیں کریں. آپ سوچو اگر کوئی دنیا دار ہو، دنیا دار کے بہت مالدار ہے، دنیا دار بہت مالدار ہے، اس کے دروازے پر ہم جا کر بیٹھ جائیں کہ نہیں جب تک ہمیں اتنا نہ دیا جائے ہم نہیں ہٹ کے جائیں گے، چاہے مارو چاہے بوسو چاہے ڈراؤ دھمکاؤ جو بھی کرو ہم نہیں جانے والے. تو ایک وقت وہ آئے گا کہ دنیا کا مالدار بھی کہے گا چلو ٹھیک ہے جو بھی یہ مانگ رہا ہے اس کو دیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور اسی
اسی طرح سے ہم اگر رب کی بارگاہ میں 10 دن کے لیے آ جائیں، اے اللہ ہم صحیح ہے کہ گنہگار تھے، اے اللہ ہم صحیح ہے کہ بہت ہی سیاہ کام تھے مولا، لیکن آج 10 دن کے لیے تیری چوکھٹ پہ آ گئے ہیں۔ تیرے محبوب نے فرمایا تھا جو بھی تیرا نام لے کر اعتکاف کر لے گا اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا، اور تیرے محبوب نے فرمایا تھا جو حج اور عمرہ کر لے رب تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ تو اے اللہ میں گنہگار صحیح، مجھے اعتراف ہے، لیکن تیری رحمت کا مجھے اعتراف ہے۔ 10 دن میں تیری رحمت میں آ گیا ہوں، اے اللہ مجھے اپنی رحمت کے سائے میں لے کر میری بخشش فرما دے۔ آپ یقین کریں وہ محسوس کرے گا 10 دن کے اندر، یہ محسوس کرے گا کہ رب کی رحمتیں اس کی زندگی میں شامل حال ہو رہی ہے، اور اس کی بخشش کا پروانہ بھی انشاءاللہ اس کو ملتا ہے۔ اس وجہ سے ہم ضروری ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں سے یا بزرگوں میں سے جو بھی چاہے بہتر سے بہتر جو لوگ ہیں وہ اعتکاف کریں۔